بمبئی میں بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ایک کانفرنس ہوئی تھی، تو اس اسٹیج پر ہاشمی میاں کے ابا حضور محدث اعظم ہند تشریف لے گئے تھے، اور اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند تشریف لے گئے۔ جب دونوں بزرگ اسٹیج پر پہنچے تو دونوں نے مصافحہ ملایا اور دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ چوما۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ آج تو ایک بزرگ پہلے اگر بیٹھ جاتے دوسر آوت ہے تو اٹھت نہیں ہو کے خاطر کی اٹھ جے تو لوگ جنہیں یہ مرتبہ کم ہے معلوم، یا علم کم ہے، یہی ہماری اٹھ پڑا ہے۔ اپنے علم اور اپنے مرتبہ کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں اٹھتے، لیکن بزرگوں میں یہ چیز نہیں تھی۔ اللہ اللہ، واہ واہ۔ مفتی اعظم اور محدث اعظم نے مصافحہ ملایا، ہاتھ چوما، تو محدث اعظم کے مریدوں نے کہا حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ سید ہیں اور یہ بریلی والے پٹھان ہیں، انہوں نے آپ کا ہاتھ چوما تو صحیح کیا کہ سید کا ہاتھ چومنا چاہیے، لیکن آپ نے سید ہو کر کے پٹھان کا ہاتھ چوما، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ جان لو اکثر مرید آج کل پیر کے دلال ہوتے ہیں، دلال، اپنے پیر کے تعریف کری ہے، دوسرے پیر کی برائی کری ہے، وہ مرید نہیں، وہ دلال ہیں، دلال۔ ایسوں سے اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا۔ جو کسی کو ذلیل کر کے کسی کو عزت دے، عزت دو، اچھی بات ہے، اپنے پیر کی تعریف کرو، لیکن دوسرے کی برائی کیوں کرتے؟ کسی کی عزت کرو، اچھی بات ہے، لیکن کسی کی بے عزتی کر کے کسی کو عزت دو، یہ اچھی بات نہیں۔ تو محدث اعظم سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ سید ہیں، یہ پٹھان تھے، انہوں نے ہاتھ چوما آپ کا تو ٹھیک ہے، آپ نے کیوں ہاتھ چوما ان کا؟ تو محدث صاحب کا جواب سنو۔ محدث صاحب فرماتے سنو، انہوں نے میرا ہاتھ چوما ہے سید ہونے کی وجہ سے، اور میں نے ان کا ہاتھ چوما ہے عاشق رسول ہونے کی وجہ سے۔ اللہ اللہ، ہائے 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 ہائے، کہ جو عشق رسول کی دولت بریلی کی خانقاہ سے مسلمانوں کو ملی ہے، شاید اور کسی خانقاہ سے نہیں ملی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ۔ بریلی الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، جنہوں نے پوری زندگی عشق نبی میں گزار دیا، سبحان اللہ صلی اللہ، سبحان اللہ، اکثر کہا کرتے تھے یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، وللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کو جو شہرت ملی صرف عشق رسول کی بنیاد، کیا کہیں، سبحان اللہ، اور صحابہ بھی چمکے تو عشق رسول کی بنیاد پہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حاتم تائی تھا، سنا ہوگا لوگوں نے، حاتم تائی نے حاتم تائی بہت بڑا سخی تھا، اس نے گھر بنوایا تھا، تو اپنے گھر میں اس نے 10 دروازہ لگوایا تھا۔ ہمرے تمرے گھر میں کئی دروازہ ہوتا ہے؟ 2، ایک آگے نکرے والا اور ایک پیچھے بھاگے والا، کہ کوئی ضرورت پڑے تو پیچھے بھاگ لو، بولو۔ اب حاتم تائی کے گھر میں 10 دروازے تھے۔ کیوں 10 دروازہ لگوایا تھا؟ کہ کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو دقت نہ پڑے، جس دروازہ سے پہنچے مانگ لے۔ تو ایک دروازے سے مانگنے والا مانگتا تھا، حاتم تائی نکل کے دیتا تھا، پھر وہی مانگنے والا دوسرے دروازے پہنچ جاتا،
اور مانگتا تو حاتم طائی نکلتا تو پھر دے دیتا. پھر وہ مانگنے والا تیسرے دروازے پہنچتا، مانگتا تو حاتم طائی نکلتا تو پھر دے دیتا، یہاں تک کہ ایک مانگنے والا اس کے گھر کے 10 دروازوں پہ بدل بدل کے مانگتا تو حاتم طائی دیتا رہتا. بہت بڑا سخی تھا. ہم اور آپ اگر کونوں کا 2 روپیہ دے پاوا گا ہفتہ بھر ایک بات کہوں آئے گا تو ہم لوگ کا کہا جاتے ہیں آئے رے وہ دن لے گے رہتے کہ پھر آئے گے رے تو ابھی اس دن تو کا دے بھائی کہ رائے رے. بولو کہتے کہ نہیں کہتے؟ صحیح ہے. اور 10 دروازہ سے نکل نکل کے دیتا رہتا تھا، یہ نہیں کہتا تھا کہ تم نے وہاں لیا پھر آئے. تو حاتم طائی بڑا سخی تھا. ایک شخص حضرت علی شیر خدا کے پاس گیا اور کہنے لگا علی یہ بتاؤ کہ تمہارے پیغمبر زیادہ سخی تھے کہ حاتم طائی زیادہ سخی تھا؟ تو ہم لوگوں جیسے پلپلے ہوئے تھے تو کہتے تھے نہیں حاتم طائی سخی تھا. بولو حاتم طائی سخی تھا، لیکن حضرت علی شیر خدا کا عشق رسول دیکھو. ہاں ہاں واہ واہ سبحان اللہ سبحان. کہتے ہیں کہ حاتم طائی سخی نہیں تھا، سخی میرے پیغمبر ہی تھے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا کیوں؟ حاتم کے یہاں تو 10 دروازے تھے دینے کے لیے، تمہارے نبی کے گھر میں. تو حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں کہ اگر حاتم طائی سخی ہوتا تو پہلے دروازے پر جب بھکاری نے مانگا تھا تو اتنا دے دیتا کہ پھر اس کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. مانگنے والے کو پھر دوسرے دروازے پہ مانگنا پڑا. اس کا مطلب کہ جتنی اس کی ضرورت تھی حاتم طائی نے اس کو دیا نہیں. کیا کہنے واہ واہ واہ. تبھی تو دوسرے دروازے پہ جانا پڑا. اور دوسرے پہ بھی مانگا بھلا نہیں ہوا تو تیسرے دروازے پہنچا، پھر دیا، پھر بھلا نہیں تو چوتھے دروازے پر. تو حاتم طائی دیتا تو تھا لیکن مانگنے والی کی ضرورت کے بھر نہیں دیتا تھا. اور میرے پیغمبر جس کو ایک مرتبہ دے دیے تو مالا مال کر دیے. سرکار نے جب مکہ چھوڑا مدینہ گئے تو راستے میں بھوک لگی تھی. 400 کلومیٹر کا سفر تھا اور کوئی پلین اور بس تو رہا نہیں موٹر سائیکل کے جھرے سے پہنچ جائیں. 400 کلومیٹر کا سفر تھا اور وہ بھی خطرے کا سفر. کفار پیچھے سے تھے. راستے میں بھوک لگی. حضرات آپ لوگ کھڑے ہو جائیں، ادب کے ساتھ کھڑے رہیں، راستے میں کوئی شخص نہ کھڑا رہے، صرف زیارت کریں. حضرت کو آرام سے اسٹیج پر آنے دیں. کوئی بھی شخص مصافحہ نہیں کرے گا، صرف زیارت کریں. حضرت کو آرام سے آنے دیں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. آمد حضور شہزادہ نور الاولیاء، آمد حضور شہزادہ تنویر الاولیاء، آمد حضور شہزادہ تنویر الاولیاء. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. حضور پیر تفسیر احمد صاحب قبلہ، حضور پیر تفسیر احمد صاحب قبلہ، فیضان تاجدار ڈھلمو شریف، فیضان تاجدار ڈھلمو شریف. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. حضرات آپ دیکھیں ہندوستان کی بہت ہی عظیم اور قدیم خانقاہ ڈھلمو شریف کے وارث و امین، بزرگوں کی ایک علامت، ایک نشانی، نمونۂ اسلاف حضرت بابرکت حضرت پیر تفسیر احمد صاحب قبلہ محبوبی کی آمد ہوئی. میں آپ سب کی طرف سے اس عظیم شخصیت کا استقبال کرتا ہوں. بیٹھ جائیں آپ لوگ، ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائیں، محبت سے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ.
درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ صلاۃ و وسلم سلام علیک یا نحن سیدی عباد یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب دیکھیے حضرت تشریف لے آئے ہیں، آپ حضرت کو بھی دیکھیے اور جلدی جلدی کچھ باتیں سن لیجیے۔ ہجرت کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہوئے تو ایک جھوپڑا نظر آیا، تو جھوپڑے میں حضور تشریف لے گئے تو وہاں ایک بوڑھیا تھی، بوڑھیا، اس کا نام تھا ام معبد۔ سرکار نے کہا بوڑھی ماں بھوک لگی، کچھ کھلا سکتی ہو؟ کہا بیٹا کچھ بھی نہیں۔ تو ایک بکری بندھی تھی، بکری بوڑھیا ہو گئی تھی، تن سوکھ گئے تھے۔ سرکار نے بوڑھیا سے کہا بوڑھی ماں اگر اجازت دو تو اس کا دودھ دو کے پی لیں۔ تو بوڑھیا نے کہا دیکھ نہیں رہے ہو، جان نہیں ہے اس کو اور دودھ دو گے؟ نہ تھن ہے نہ جان ہے جسم میں۔ سرکار نے فرمایا بوڑھی ماں اگر اجازت دو تو ہم دو لیں۔ تو بوڑھیا جھلا گئی، کہا جاؤ دو لو۔ تو سرکار گئے اور بسم اللہ پڑھ کے جو ہاتھ لگایا تو الحمدللہ بکری جوان بھی ہو گئی، تھن بھی دودھ سے بھر گئے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، واہ واہ، سرکار نے دودھ دہا، سبحان اللہ۔ پہلے بوڑھیا کو پلایا، پھر دہا اپنے دوست ابو بکر کو پلایا، پھر دہا خود پیا، پھر فرمایا بوڑھیا سے کہ اپنے گھر کے جتنے برتن ہیں لے آؤ۔ بوڑھیا اپنے گھر کے سارے برتنوں کو لے آئی، سرکار نے دودھ دہ کر کے سارے برتنوں کو بھر دیا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سرکار اللہ۔ چلے گئے تو نہ سوچو بعد میں بوڑھیا دودھ دے بند، بکری دودھ دے بند کر دیا۔ بکری برابر اسی طرح دودھ دیتی رہی، سارے برتن اس کے گھر کے بھرتے رہے اور بوڑھیا دودھ بیچ بیچ کے دولت مند ہو گئی۔ لکھا ہے 18 سال تک وہ بکری ویسے ہی دودھ دیتی رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے نبی نے جس کو دیا پھر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ سخی حاتم نہیں تھا، سخی میرے نبی تھے، جس کو دیا تو مالا مال کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ کے گھر والے بھی جس کو دیے مالا مال کر دیے۔ حج کے موقع پہ جا رہے تھے امام حسن حسین حضرت جعفر، مدینے سے چلے تھے حج کے لیے، راستے میں کھانا ختم ہو گیا تو ایک بوڑھیا کے مکان پر پہنچے، کہا بوڑھی ماں کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ تو کہا مدینے کے لوگ ہیں، اہل بیت ہیں، حسن حسین ہیں۔ بوڑھیا کے گھر میں کوئی نہیں تھا، اکیلے تھی۔ جیسے سنا کہ مدینے کے حسن حسین آئے ہیں، فوراً بوڑھیا نے اپنی بکری پٹکی اور فوراً اللہ اکبر ذبح کر دیا۔ بہت خوش کہ اہل بیت کے پھول ہمارے گھر آ گئے، واہ واہ۔ کھلایا پلایا گیا۔ آج اگر چھگڑی مرل آ گئے تو مہروے جبا نہیں کرتے، بولے ہیں گڈوا کبک بلائے لاؤ، بلاوت بکری گئے، لیکن وہ ذبح نہیں، کہا ہے جانا تھے ہم ذبح ہمارے لیے نہیں جاتا، ذبح ہے ایسے فاتحہ ہے تو جانا تھے فاتحہ ہم نہیں کہہ سکی تھے، اور پتہ نہیں کو بتائی دی اس کی بڑے پیر کے فاتحہ مولانا ہی لوگ کہہ سکا تھا، یہ کو بتائی دیا۔ ہر مسلمان کر سکتا ہے، جس کو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے، اسی کلمے کو پڑھ کر بڑے پیر کے نام صالح ثواب کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں کو بتائی دی، بتاؤ یہی فاتحہ میں پتہ نہیں کرتے مولوین کی امامت چلی جاتی، کوئی بھلائی سنائی گئے وہ وہی دن سے ٹھان لین کی کا رکھے کہ نہیں ہے۔ ارے جیسے مسلمان مرد ذبح کر سکتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، مسلمان عورت بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر سکتی ہے۔ بڑھیا نے ذبح کیا، سب کو کھلایا پلایا، پھر لوگ چلے گئے حج کر کے واپس مدینہ آ گئے، اور اللہ کی مرضی بڑھیا غریبی میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ جب چاہے غریبی دے دے، جب چاہے امیری دے دے، بڑھیا غریب ہو گئی۔ اب ایسی غریبی آئی کہ بڑھیا بھیک مانگنے پر تیار ہو گئی، اور بھیک وطن میں نہیں ملا تو بڑھیا نے وطن چھوڑا، بھیک مانگتے کھاتے زندگی گزارتے اللہ کی مرضی کی بڑھیا کا داخلہ مدینے میں ہو گیا۔ اور جب مدینہ میں پہنچی تو اسے یاد آیا کہ یہیں کے لوگ تھے، ایک مرتبہ حج میں جا رہے تھے تو ہم نے ان کو کھلایا تھا،
लाओ चले जाए, हो सकता है कुछ बदला मिल जाए। तो बुढ़िया गई इमाम हसन के दरवाजे पर, दरवाजा खटखटाया, इमाम हसन आए, निकला, सलाम हुआ। तो बुढ़िया ने कहा पहचाना बेटा? इमाम हसन कहते हैं हाँ। तुम ही बूढ़ी माँ हो कि सफरे हज में तुमने हम लोगों को बकरी ज़बह करके खाना खिलाया, कैसे आना वाह हुआ? वाह वाह। कहा बेटा गरीबी के दिन ऐसे आए कि भीख मांगने पर उतारा हो गई बेटा, भीख मांगते मांगते तुम्हारे शहर मदीना में आई तो तुम्हारे दरवाजे पाए थे बेटा, कुछ हो सके तो मेरी मदद कर दो। तो हजरत इमाम हसन ने फरमाया बैठो। अंदर गए और फिर वापस आए तो 1000 दिरहम लेके आए और 1000 बकरियां लेके आए। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। 1000 बकरी 1000 दिरहम लेके आए। 1000 बकरियां कितनी होगी बोलो? हैं? कीमत जोड़ो कितने की होगी? इमाम हसन कहते हैं बूढ़ी माँ उस सफर में मेरे छोटे भाई हुसैन भी थे, उनके दरवाजे पे चली जाओ, हो सकता है वो भी कुछ दे दें तुम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बुढ़िया वहां भी पहुंच गई, दरवाजा खटखटाया, इमाम हुसैन निकले, सलाम हुआ, कहा बेटा पहचान रहे हो? कहाँ बूढ़ी माँ पहचान रहा हूँ, तुम वही तो हो कि सफर हज में तुमने हम लोगों को खाना खिलाया, अल्लाह अल्लाह, कैसे आना हुआ? कहा बेटा अल्लाह ने गरीबी में मुब्तला, गरीबी के दिन दिए, भीख मांगने लगी, भीख मांगते मांगते मदीना आई तो तुम्हारे भाई हसन के दरवाजे पे गई थी तो उन्होंने 1000 दिरहम दिया, 1000 बकरियां दी। तो इमाम हुसैन फरमाते हैं ठहरो, वो भी गए, थोड़ी देर बाद आए तो वो भी 1000 दिरहम लेके आए, 1000 बकरियां लेके आए। सुभान अल्लाह, सुभान कहा भाईजान ने दिया है तो तुम भी ले लो, हमसे भी ले लो। और देने के बाद इमाम हुसैन कहते हैं कि बूढ़ी माँ उस सफर में हम दोनों के चचा जाफर तैयार भी थे, अल्लाह। जाफर के जहाँ चली जाओ, हो सकता है वो भी कुछ दे दें। तो बुढ़िया हुओं पहुंच गए, भी कोई पेट नहीं भरा। बताओ 2000 बकरी पाएगे, 2000 दिरहम पाएगे, पेट नहीं भरा। भिखारी का पेट कभी भरता उड़ता नहीं है, चाहे जितना दे दो। वहां भी पहुंच गई और वहां जब दस्तक दिया, हजरत जाफर निकले, बातचीत हुई तो कहा उन 2 भाइयों ने कुछ दिया, बहुत चालू रहा है बुढ़िया, बकरी हुआ लेके नहीं गिरा है, दूसरी जगह कहीं के तब गए। तो जाफर तैयार कहते उन 2 भाइयों ने कुछ दिया है? कहाँ दिया है? कहा क्या दिया है? कहा 2000 बकरियां दी हैं, 2000 दिरहम दिया। तो हजरत जाफर गए, थोड़ी देर बाद आए, कहा अगर हसन हुसैन ने दिया है 2000 बकरियां 2000 दिरहम तो जाफर से भी ले लो 2000 बकरियां और 2000 दिरहम ले लो। बुढ़िया मदीने से 4000 बकरियां लेके काहिब गए हुए, तुम्हें लोग सोचो। अहले बैत की बारिश हुई, अहले बैत ने दिया तो ऐसा माला माल किया कि दुनिया में कोई दे नहीं सकता। तो सहाबा को रसूल से सच्चा इश्क था। हजरत अली ने कहा था सखी तो मेरे नबी हैं, हातिम ताई कहाँ सखी। इसीलिए हजरत अली जैसा ईमान हजरत अली, हजरत आला हजरत फाजिल बरेलवी का भी है। इसीलिए कहते हैं या रसूल अल्लाह, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लेकिन अब आप लोग सोचते हो कि ये सब वाकिया वहाबियों में नहीं पढ़ते का, जो कहा था कि नबी जिसका नाम नबी वली हो कोई किसी चीज का मालिक हो मुख्तार नहीं। पढ़ते सब हैं, सब कुछ देखते पढ़ते हैं, लेकिन ये 40 दिन के चिल्ला में यहाँ ऐसे बौखलाए दिए जाते हैं कि फिर चाहे जितना कुरान सुनाओ हदीस सुनाओ बकी है वहां जो चिल्लम रटावा जी, चाहे जितना कुरान हदीस सुनाओ, चाहे जितना सहाबा की बोली सुनाओ, लेकिन ये बदलते नहीं है। ये वही रटी हैं, वही बकी हैं जो जमात में सिखावा जी।
ان کے مثال مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، اس کی شادی ہوئی، اور شادی ہوئی، بیوی رخصت ہوئی کہ یہی، اور 3 مہینہ بیہائک بھوا کہ ایک لڑکا کی محتاری ہوئی گئی، تو 10-15 دن کے بعد کے آدمی کے چہرہ اتر ہی گا۔ تو ایک دن عورتیا کہیس کہ آئے سب کے گھرے لڑکا پیدا ہوتے ہیں تو چہرہ چٹک لاگت ہے، ہمارے یہاں جو دن سے لڑکا ہوا ہے تو چہرہ مرجھاتے چلا جاتے، کہا بات ہے جی؟ تو کہ تم کا یہاں گاؤں میں یہاں نکلا آفت ہے، تم کہا تو چہرہ کا ہے مرجھان جاتا؟ تو عورتیا کہیس کا ہے؟ تو کہ 3 مہینہ شادی بھوا ہے اور لڑکا ہوئے گا، 9 مہینے کے بعد ہوئے چاہے جہاں نکری تھے وہاں گاؤں والے کرتا پکڑ پکڑ کھینچا تھا کہ آئے 3 مہینہ تو بیہائک بہت ہے کہ لڑکا کیسے آئے گا رے؟ تو کہا بتائی دے؟ تو مردوا عورتیا کہے سمجھائے نہیں پاؤ تھے تو ان کہا سمجھا دی، جب 9 مہینہ ہوئے چاہے 3 مہینہ دھرا ہے تو ہم کہا سمجھائے دی رے؟ تو عورتیا کہے تم ہو گدھا، یہ بتاؤ کہ تمرے بیہائک کتے دن بھوا؟ تو کہیس 3 مہینہ۔ پھر عورتیا کہا تو ہمرے بیہائک؟ کہیں تمرے بیہائک 3 مہینہ ہوا۔ پھر کہا تھا لڑکوا کتے دن پر پیدا ہوا؟ کہیس وہ 3 مہینہ ہوا۔ عورتیا پڑھائیس پہاڑا گھر ماں، کہیں کہ آئے رے 3 مہینہ ہمرے بیہائک بھوا، 3 مہینہ تورے بیہائک بھوا، اور 3 مہینہ میں لڑکا بھوا، سب 9 مہینہ نہیں ہوئی گے رے؟ تب کے سمجھ میں آوا کہ ہاں یار یہ تو 9 مہینہ بھوا ہے۔ واہ واہ واہ، اب کہا تھا بغیر کونوں گاؤں والا سار بول دی تو خیریت نہیں ہے۔ اب پھر سویرے نکلا تو کونوں پکڑیس پڑوسی پور تک ہے ادھر اور ادھر ہی کس کے رے 3 مہینے بیہائے ہوا تک لڑکا کیسے ہوگا رے؟ بل لڑی گا اسے کہیں کہاں 3 مہینہ بھوائے ہو؟ 3 مہینہ ہمرے بیہائے ہوئے گا، 3 مہینہ میں ہروک بیہائے ہوئے گا، 3 مہینہ میں لڑکا بہت، سب 9 مہینہ نہیں ہوئے گے؟ پورا گاؤں ایک لنگ، وہ اکیلے ایک لنگ، وہ ہے بکے جو مہروا رٹائی دی۔ یہی حال ان تبلیغیوں کا ہے، بکیے وہ جو چلم رٹاوا جے، نہ قرآن سنی ہے نہ حدیث سنی ہے۔ واہ واہ واہ، یہ تو حضرت علی کا عقیدہ میں نے بتایا۔ قرآن کی بولی سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے صحابہ کو اپنے فضل سے مالا مال بنا دیا، غنی کر دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو ہو سکتی وہابیوں میں سے رسول نکال دیتے۔ یہی کہتے اغناہم اللہ من فضلہ، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مالا مال کر دیا، لیکن قرآن کے اندر رسول کیا ایک حرف بھی بدل نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے وعدہ لے لیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ، اے لوگوں سب سے بڑی دولت ہے اس کے رسول۔ سبحان اللہ، صحابہ کے سمجھ میں آئے نہ آئے مان لیتے تھے۔ آپ اور ایک تاریخ دیکھ لو کہ حضور مدینہ سے عمرہ کرنے چلے تھے مکہ، 1400 صحابہ کو لے کر، اور حدیبیہ کے میدان میں آئے تو مکہ والوں نے روک دیا، کہا اس سال نہیں جانے دیں گے۔ سرکار راضی ہو گئے، ضد نہیں کیا میرے نبی نے ہم جائیں گے، کہا ٹھیک۔ تو ایک صلح لکھی گئی تھی، صلح نامہ ہوا تھا، جیسے آج بھی آدمی میں جھگڑا ہوتا تو صلح لکھی جاتی، تو صلح نامہ لکھا گیا تھا۔ تو مکہ کے لوگ بول رہے تھے، اللہ کے رسول کہتے تھے ٹھیک ہے لکھو۔ تو بولے کہ اس سال آپ کو واپس جانا پڑے گا، کہا ٹھیک ہے لکھو، چلے جائیں گے۔ کہا پر سال آنا تو کوئی ہتھیار ساتھ میں نہیں لانا ہے، سرکار نے فرمایا لکھو۔ تیسری شرط لکھوائی کہ ہمارے مکہ کا کوئی آدمی تمہارے مدینہ جائے گا تو تمہیں لوٹانا پڑے گا، سرکار نے فرمایا لکھو۔ پھر کہا اگر آپ کے مدینے کا کوئی آدمی میرے مکہ آئے گا تو ہم لوگوں کی مرضی، چاہے واپس لوٹائیں اور چاہے روک لیں، سرکار نے فرمایا لکھو۔ اس پر بھی سرکار نے فرمایا لکھو۔ تو حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے، کہنے تھے اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہم لوگ؟ کہا بے شک حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا تھا اللہ کے رسول یہ صلح دب کے کیوں ہو رہی ہے؟ یہ صلح تو دب کے ہو رہی ہے،
کہ ہمارا آدمی جائے تو لوٹائیں چاہے نہ لوٹائیں، ان کا آدمی آئے تو ہمیں لوٹانا پڑے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جو رازدار نبوت تھے آگے بڑھے، حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا عمر الزم غرضہ، ان کے دامن کو پکڑ لو، ان کے دامن کو پکڑ لو، فإنہ رسول اللہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول ہیں، سبحان ان کا اللہ، دامن سبحان پکڑ لو، جو یہ کہتے ہیں اسی میں بھلائی ہے۔ سبحان صلاحیت میرے پیغمبر نے کر لی تو کچھ ہی دنوں کے بعد سنہ 8 ہجری میں رمضان کا مہینہ تھا، 10,000 صحابہ کو لے کر حضور نے مکہ کو فتح فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جب مکہ میں آئے 10,000 صحابہ کو لے کر، رمضان کا مہینہ تھا، مسلمان روزے سے تھے۔ آج تو ظہر کے بعد کانکھیں لاگت ہیں کہ ہم کہاں اٹھ گئے، ہم نہ جائے گے، اور وہ صحابہ تھے کہ روزہ کی حالت میں مکہ فتح کرنے آئے تھے۔ مکہ المکرمہ میں بڑے شان سے داخل ہوئے تو مکہ کا سردار اس وقت تھے ابو سفیان، ایمان نہیں لائے تھے اس وقت، سردار مکہ تھے، اور ان کی بیوی کے نام رہا ہندا۔ جیسے سرکار اور سرکار کی فوج کو ابو سفیان نے دیکھا تو چہرہ اتر گیا، چہرے پہ خوف طاری ہو گیا، تو ہندا عورت پہنچی ان کی اور ابو سفیان کی مونچھ کو پکڑا۔ مکہ والے مونچھ بڑی بڑی رکھتے تھے عرب والے، ہندا نے مونچھ کو پکڑا، ابو سفیان کو کھینچا، کہا بزدل ہو گیا، ڈرپوک ہو گیا، محمد کو دیکھا تو۔ آج کل جھگڑا نہ ہوتے مہروے پہنچ جائے تو جھگڑا ہوئے گی، بولو ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ یہ پہنچی کہ جھگڑا بھوا، مار پیٹ بھے، جا کے تانا، موچ پکڑ کے کھینچا، کہا ابو سفیان بزدل ہو گیا۔ تب ابو سفیان نے کہا تھا ہندا میں دیکھ رہا ہوں خدا کی قسم اب اس روئے زمین پر محمد کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب سکہ انہی کے چلے گا، انہی کا چلے گا، فتح انہی کی چلے گی۔ واہ واہ، سرکار داخل ہوئے مکہ المکرمہ میں، فرمایا جو اپنا ہتھیار زمین پر رکھ دے اس کے لیے امان ہے، جو اپنے گھر میں بند ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ لوگوں نے کہا ابو سفیان سردار ہے، اس کے لیے بھی کچھ کہہ دیجئے، تو سرکار نے فرمایا ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ ہاں ہاں، آئے مکہ میں داخل ہوئے تو وہ لوگ پکڑے گئے، کون لوگ؟ جنہوں نے ظلم ڈھایا تھا۔ 3 سال تک اللہ کے رسول کو ابو طالب کے ہاتھے میں مکہ کے لوگوں نے بند رکھا تھا، 3 سال تک بغیر دانا پانی کے، نہ پانی جانے دیا تھا نہ دانا جانے دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے ہاتھے کی گھاس کھا کھا کے 3 سال گزارے تھے۔ یا ایک دن کھانا نہ ملے تو کیا حال ہوگا بولو، اتنی تکلیف پہنچائی۔ سرکار کے چہرے پہ پتھر مارا، دانت ٹوٹے، مارنے والے بھی اسی میں تھے۔ سرکار کی بڑی بیٹی زینب حمل سے تھی، ان کے پیٹ پہ نیزہ مارا، حمل چلا گیا۔ اللہ کے رسول بہت روئے تھے اس میں۔ ایک باپ کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، وہ بھی لڑکی، بہت روئے تھے۔ وہ سب پکڑے گئے، لیکن جب سب پکڑے گئے تو ایک صحابی کو جوش آیا، وہ آگے بڑھے اور لوگوں سے کہا الیوم یوم المدحمہ، اے لوگو آج کا دن بدلہ لینے کا ہے، آج تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ تو میرے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ لا الیوم یوم المدحمہ، نہیں آج کا دن بدلہ لینے کا نہیں ہے، بل الیوم یوم المرحمہ، بلکہ آج تو رحمت کا دن ہے، رحمت کا دن۔ سرکار آگے بڑھے، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، کس کو لے کے گئے؟ آج جب کہوں بڑی جگہ جاتے ہیں لوگ تو بڑے بڑے لوگن کا لے کے جاتے ہیں۔ سرکار خانہ کعبہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے دن تو کس کو لے کے گئے؟ 2 غلاموں کو، ایک اسامہ بن زید کو اور حضرت بلال کو لے کے گئے۔ اس کے بعد بلال سے کہا کعبے کے چھت پہ چڑھ جاؤ، اذان پڑھو۔ جب حضرت بلال نے اذان دی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے وہ بلال کی اذان مکہ کے گلی کوچوں میں پہنچے تو جو کفار اپنے اپنے گھروں میں بند تھے، جب اللہ اکبر کی آواز سنی تو سب کو یقین ہو گیا کہ سب سے بڑا اللہ ہی ہے،
सुभान अल्लाह, تو وہ کفار اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کے انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام کو قبول کر لیا، مکہ فتح ہو گیا۔ اب دو باتیں کہنی ہیں، ایک تو یہ کہ آج اذان ہوتی ہے، ہم مسلمان ہو کے سنتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، بات کر رہے ہیں تو بات کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں تو کام کر رہے ہیں، اور یہ وہ کفار تھے جنہوں نے اللہ اکبر کی آواز سنی تھی تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی تھی، اور آپ مسلمان ہو کر کے اذان سنتے ہیں، احساس تک نہیں۔ اذان کی آواز آئے تو ادب سے سنو، اور جب اذان ختم ہو جائے تو دعا پڑھو۔ حدیث پاک میں ان جابر قال قال رسول اللہ، حضرت جابر سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من قال حین یسمع النداء، جس نے اذان سن کر کے کہا اللہم رب هذه الدعوة التامة، یعنی پوری دعا پڑھ لی، تو سرکار فرماتے فکنت له یوم القیامت شافعا وشہیدا، سبحان اللہ، تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں سبحان گا۔ اللہ، جس کے ایمان کے گواہ رسول اللہ ہو جائیں اس کے ایمان میں کوئی کمی رہے گی؟ سبحان اللہ، اذان سنو تو ذرا اس کی طرف توجہ دو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول نے صلح کیا تھا، ضد نہیں کیا تھا، تو صلح کی وہ برکت ملی کہ چند ہی دنوں میں اللہ کے رسول کو فتح نصیب ہو گئی۔ بولو اے لوگو تم بھی صلح کر لو، مقدمہ چل رہا ہے تو مقدمہ نہ لڑو، صلح کر لو سوچ کر کے کہ نبی کی سنت ادا ہوگی۔ صلاحیت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں صلاحیت کی برکت سے اس سے زیادہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا، میاں بیوی میں مقدمہ ہو تو میاں بیوی کو چاہیے کہ صلح کر لیں، صلح کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اگر کسی کو توفیق ہو تو ایسے لوگوں میں صلح کرا دے تو وہ بڑا خوش نصیب ہے، اور صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بھی بولو لیکن صلح کرا دو۔ حدیث پاک میں عبداللہ ابن عباس قال قال رسول اللہ، عبداللہ بن عباس سے روایت فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لیس الکذاب، وہ جھوٹا نہیں ہے، الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان میں جھوٹ بول کر صلح کرائے، کیا کہنے، نبی واہ، واہ، فرماتے وہ واہ، جھوٹا نہیں ہے، بل ہوا یقول خیرا، بلکہ وہ تو اچھی بولی بول رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان صلح کراؤ، ضد نہ کرو، نہیں ہم تو لڑب چاہے پوری زمین بکائی جائے۔ ہمارے مدرسہ میں ایک صاحب ان کے لڑکا پڑھا تھے، کہیں مولانا صاحب مہروا سلفاس کھا کے مر گیا، سسرال والے مقدمہ کئی دن تو لڑی تھے 20 سال ہوئی گوا، تو ہم کا صلاحیت کہی لو، کہیں جب وہی نہیں نم کھاتے تو ہم کہیں نم کھائی کہ ہم ان سے کم حال بتاؤ، مہروا گئے اور 20 سال سے مقدمہ لڑا تھا۔ اے لوگو ضد نہ کرو، صلاحیت کر لو، ضدی کا انجام بہت خراب ہوتا ہے، بہت خراب ہوتا ہے ضدی کا انجام۔ مولانا عبد المصطفیٰ آدمی علیہ الرحمہ نے لکھا ایک ضدی کا واقعہ کہ ایک نواب صاحب رہے اور نواب صاحب کے ایک نوکر رہا جس کے نام رہا بدھو۔ نواب صاحب ایک دن کہیں بدھو یار سسرال سے دعوت آئی ہے، سسرال کے تواجہ بہت اہم ہوتے، اللہ، واہ، واہ، بولو بندے لاگت ہے سب کمارے میں بیٹھے ہو، کہا ہو تم لوگ، ہاں سسرال کی دعوت بڑی اہم دعوت ہوتی ہے، آدمی بڑی تیاری کرتا ہے اس کے لیے کہ ساری ملی ہیں سرحج ملی ہیں۔ تو نواب نے بدھو سے کہا بدھو سسرال سے دعوت آئی ہے، تو بدھو نے کہا چلیے چلا جائے، تو نواب صاحب نے کہا یار میرا پیجامہ بہت گندا ہے، سسرال کا معاملہ ہے، تو بدھو کہیں ہمارا پیجامہ صاف ہے، آپ ہمار پہن لو، ہم نوکر چاکر آدمی ہم آپ کے پہن لے، گندا ہوئے تب وہ کام چلی۔ تو نواب کہیں نہ یار سسرال میں اگر پتہ چلے گا کہ نواب بدھو پیجامہ پہن گیا تو گھر بڑی بےعزتی ہوئی۔ بدھو کہیں جب پیجامہ ہمار جب ہم نہ بتائے تو کوئی کیسے جانے، پہنو، پہنائے دی سپن پیجامہ، اور نواب کے پیجامہ خود پہن لی۔ اس کے بعد نواب صاحب جب سسرال پہنچے تو نواب صاحب کے لیے تو دروازہ کھل گیا، اندر چلے گئے، بدھو کے لیے باہر چارپائی پڑ گیا۔ گاؤں والے نے پتہ چلا کہ نواب صاحب آئے تو کچھ لوگ ملے آئے، اور جب ملے آئے تو بدھو باہر آئے تو گاؤں والے پوچھیں بدھو
نواب صاحب کہاں ہے؟ تو بدھو کہا تھا نواب صاحب سے ملے آئے ہو تو اندر چلے جاؤ، اور اگر ان کے پیجامہ سے ملے آئے تو ادھر مل لو۔ تو لوگن کا بڑا تعجب ہوا کہ نہیں کون سی بات رہی۔ بدھو کہا تھا بس بات ایسے ہے، اگر ان سے ملے آئے تو اندر چلے جاؤ، ان کے پیجامہ سے ملے آئے تو ادھر مل لو۔ اب نواب صاحب سنیں تو بہت آگ بگولا، لیکن کریں کیا بیچارے۔ جب لوگ مل کے چلے گئے تو نواب صاحب نکلے ڈانٹے لگے۔ تو بدھو کہا تھا ارے صاحب پہلی غلطی رہا معاف کر دو، اللہ معاف کر دیتا، اب بھی معاف کر دو۔ خیر معاف کر دیا۔ پھر کچھ لوگ آئے ملاقات کرے، جب پھر آئے تو بدھو سے پوچھیں بدھو بھائی نواب صاحب کہاں ہے؟ تو بدھو کہا تھا نواب صاحب تو اندر ہے، لیکن ایک بات سن لو، کہیں نواب صاحب کے پاس جات تو ہے، لیکن سب بات ان سے پوچھو، لیکن ان کے پیجامہ نہ پوچھو کہ کہاں ہے تمہارا پیجامہ۔ تو لوگ کہیں یار یہ کیسی بات ہے، کہیں بات ایسے ہے سب پوچھو لیکن پیجامہ نہ پوچھو کہ تمہارا پیجامہ کہاں ہے۔ اب نواب سنے صاحب پھر آگ بگولا، لیکن اب کیا کریں، جب لوگ مل کے چلے گئے تو نواب صاحب نکلے کا مارے لگے۔ جب مارے لگے تو کہے صاحب منع تو کیا رہا ہے پیجامہ نہ پوچھو، ہر نہ لگ پھر پیجامہ رٹ رہا ہے۔ کہا اچھا معاف کر دیجئے، پیجامہ کا نام زبان پہ نہیں آئے گا۔ خیر پھر نواب صاحب نے معاف کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر کچھ لوگ ملنے آئے، جب پھر ملنے آئے تو نواب بدھو دیکھیں تو بدھو اپن سر نیچے جھکائے لیں گے۔ جب وہ سب آئے تو پوچھیں بدھو بھائی نواب صاحب کہاں ہے؟ اب بدھو ایک چپ ہزار چپ۔ پھر پوچھیں ارے بدھوا بولنا رے نواب صاحب کہاں ہے رے؟ بدھو چپ۔ پھر لوگ ڈانٹے گئے بدھوا بولنا رے کہاں ہے رے نواب صاحب؟ تو بدھو کہا تھا میں کیا جانوں نواب صاحب کہاں ہے، جب ان کا پیجامہ نہیں بتا سکتا ہوں تو ان کو کیسے بتا سکتا ہوں۔ با نواب صاحب کے نائی برداشت بہت نکلے کا مار کے بھگائیں دے، مارا بھی گیا نوکری بھی گئی، کیوں؟ ضد کیا تھا۔ اے لوگو ضد نہ کرو، لڑکا ماں کو کتنا پیارا ہوتا ہے، لیکن جب لڑکا ضد کرتا ہے تو وہ ماں مارنے پر مجبور ہو جاتی۔ تو صلح کر لو، صلح کرنا میرے نبی کی سنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ دیکھیے حضرت ابراہیم بن ادہم بصرہ گئے تھے، اور بصرہ گئے تو بصرہ والوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ جیسے آج یہاں حجت میں آ جائیں تو کتنے لوگ آئیں گے بولو؟ بصرہ گئے ابراہیم بن ادہم تو لوگ جمع ہوئے زیارت کے لیے۔ تو لوگوں نے ایک سوال کیا تھا کہ حضور یہ بتائیے کہ ہم لوگوں کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ بیماری میں مبتلا ہے، دعا مانگتے اللہ تعالیٰ بیماری سے شفا نہیں دیتا۔ محتاجی اور غربت میں مبتلا ہے، دعا مانگتے اللہ تعالیٰ غربت اور محتاجی سے نجات نہیں دیتا۔ آخر دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ تو ابراہیم بن ادہم نے فرمایا تھا اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ خدا کی روزی کھاتے اور خدا کا شکر ادا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا؟ اللہ روزی کھا رہے ہو خدا کی اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہو، رسول کی سنتوں سے دور ہو، تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہو، قرآن پر عمل نہیں کرتے، تو تمہاری منہ کی نکلی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ رمضان گزری تو لوگوں سے بات کرو تو کہیں مولانا صاحب اب کی رمضان میں 5 ختم کیا ہے، کوئی کہیں 7 ختم کیا ہے۔ ارے قرآن صرف تلاوت کے لیے اترا ہے، قرآن صرف تلاوت ہی کے لیے نہیں اترا ہے، بلکہ قرآن میں ھدی للناس، قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے اترا ہے۔ قرآن پڑھ کے تم سدھر جاؤ، تمہاری اصلاح ہو جائے، قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے۔ آج قرآن پڑھتے قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن حکیم میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ قرآن حکیم میں 17 جگہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ماں باپ کے بارے میں فرمایا، 17 جگہ۔ کہیں کہتا واشکر لی ولی والدیک، اے میرے بندو تم میرا شکریہ ادا کرو، ولی والدیک کا، اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ کہیں کہتا وبالوالدین احسانا، اللہ کہیں کہتا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔
وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ 17 مرتبہ، لیکن توفیق نہیں ہوتی۔ ماں باپ، آج ماں باپ کی طرف توجہ نہیں، ساری توجہ پیر صاحب کی طرف۔ پیر صاحب کا منائے لو، جانو سب ختم معاملہ۔ ارے ماں باپ کا درجہ۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک مسلمان تھے، وہ مدینہ حاضر، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے منت مانی تھی کہ اللہ شفا دے دے تو میں خانہ کعبہ کی چوکھٹ چوموں گا، مجھے شفا مل گئی، میں کیسے کروں؟ سرکار فرماتے مکہ جاؤ، چوکھٹ کو چوم کر اپنی منت پوری کرو۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مکہ کافی دور ہے، 400 کلومیٹر تقریباً ہے، میرے پاس پیسے نہیں کہ سواری سے جاؤں، اور اتنا لمبا سفر پیدل بھی نہیں کر سکتا، اتنی بدن میں طاقت نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا تھا اگر نہیں جا سکتے کوئی بات نہیں، سرکار نے جواب دیا تھا ارجع الی بیتک، اپنے گھر واپس چلے جاؤ، وقبل قدم امک، اور گھر میں جا کر اپنے ماں کے دونوں پیروں کو چوم لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری منت پوری فرما دے گا۔ ماں کا پیر چومو تو گویا کہ کعبہ چوم رہے ہو، لیکن ماں کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ پیر صاحب کے ہاتھ چومنے کے لیے پریشان۔ بریلی شریف سے مفتی ارسلان میاں آئے نانپارہ مدرسہ عزیز العلوم میں، تو ننپریہ اتنا ٹوٹے کہ ہمارے مولانا علیم اللہ کے یہاں دبائے دین دبال میں، ان کے پسری پرائے لاگ وہ کرتا نوچ گیا۔ یہ کون پیر صاحب کی تعظیم ہے؟ اچھا بتاؤ، اتنے لوگی ماں ہو اور 1000 آدمی آپ سے مسافہ ملاوے لاگے تو آپ کے ہاتھ میں درد ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بولو۔ 1000 آدمی ہاتھ چومے لاگے، کونوں کے رال بہا تھے، کونوں کے ناک بہا تھے، ہم سب گھست تھے، تو بتاؤ طبیعت گھنائے گی کہ نہیں گھنائے گی؟ اب پیر صاحب بیچارے پریشان ہو گئے، ہاتھ کھینچت ہیں تو دوسر کیا کہتے ہیں یہ میرے پیر نہیں دیکھا غصہ، ہم مسافہ ملے تھے ہاتھ کھینچت ہیں، جھٹکورت ہیں۔ بتاؤ تم نہ جھٹکوری ہو، بے تم کا 2000 آدمی سے مسافہ ملا پڑ جائے تو کیا حال ہوئی؟ بتاؤ، اتنا پریشان۔ پیر کا پیر نہ چومو، ماں کا پیر چومو۔ پیر کا پیر چومنا کہیں نہیں لکھا ہے، ماں کا چومنا حدیث، ماں کا پیر چومنا حدیث سے ثابت۔ باپ کا پیر دباؤ، لیکن باپ کمزور ہے، بوڑھا ہے، بستر پہ تڑپ رہا ہے، نوجوان اولاد کو بھی توفیق نہیں ہوتی کہ گرمی ہے تو لا باپ کا بسترا چھت پہ کر دیں یا باپ کا بستر آنگن میں کر دیں، بوڑھا باپ بیچارہ کمرے میں تڑپ رہا ہے، گرمیوں میں جھلس رہا ہے، اور پیر صاحب کا پیر دبا رہے ہو۔ 10 مرید دباؤ تھے، اللہ جانے کا دباوا کرت ہیں، اور پیر اتنے بڑے کاہل کیوں پڑے دبواوا کرت ہیں؟ لاگت ہے 100 بیگھہ جوت کے ہی نہیں آئے ہیں۔ بتا، جب پیر اتنا بڑا کاہل ہوئی تو مرید کب کامیاب ہوئی؟ بتاؤ۔ 2 کاہل تھے، کاہل اسٹاف کے دوستی رہا تھے، دونوں کاہل رہے، دوستی ہوئی گئے، دونوں کہلوے گھر سے نکلے، جات رہے راستے میں ایک بیر کے بیروا دیکھیں، پکی پکی بیر لاگ رہا ہے، تو دونوں کے نیچے لیٹ گئے، کہا لیٹو، جب کوئی یہی تور کے کھوائے دے تو کھائے لیا جی۔ دونوں لیٹے، ایک بیر پکی رہے تو پکی بیریا گری، جب گری تو دونوں دیکھیں کہ کوئی آوت تو اٹھا کے منہ میں رکھ دے تو کھا لیا جائے۔ اتنے میں ایک مسافر گزرا تو ایک کاہلو کا پکارش کیسی ہیں اور رہی ہیں آوا، تو کیسی بیریا اٹھا کے ہمارے منہ میں دہی دے، تو اٹھا کے دہی دی، کھائے لاگ تو جائے لاگ، جب جائے لاگ تو کہلوا کا پھر پکارا تھا، یہاں ارے کہاں جاتے؟ کہیں کا ہے، کہیں منہ سے بیوہ تو نکال دے، اوپر کو نکالی رے، تو لوٹا 2 لات ماری، سارے بیو نہیں نکال سکا تو منہ سے رے، تو دوسر کا کاہل جو بغیر میں لیٹر رہا ہے وہ کہیں سور 2 لات مار، اب بے ہمارے منہ پر کتا منہ تت رہا، ایسے کہہ رہا ہے بھگا دو تو نہیں بھگائی رہا ہے، اور 2 لات مار۔ اتنے بڑے کاہل ہوں گے تو وہ کیا کامیابی حاصل کر سکتے؟ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اپنی گلستہ کتاب میں لکھا ہے
کہ انسان کی بربادی کا سب سے بڑا سبب اگر ہے تو انسان کی کاہلی، جس نے کاہلی کیا وہ برباد ہو گیا۔ بتاؤ دکان نہ کھولو، 1 بجے تک سووا کرو تو کیا حال ہوئی تمہارا بتاؤ؟ جیسے ایک مولوی رہے گھرے پڑے رہے پڑھاوے نہیں جائیں تو جو رہے خرچ ہوئے گا لڑکا بھوکن مرے لگے، تو مولویین کہیں نارے تو تخت پر پڑے ہے اب پڑھاوے نہیں جاتے، لڑکا بھوکن مرتے تو گھرے لیٹے رہے، چلے جا اللہ واسطے کو پڑھاؤ، تو مولوی کہیں چپ، تو مولویین بیچاری چپ ہوئی گئی، لیکن پیٹ کہاں چلا جائے۔ دوسرے دن پھر مولویین کہتے ہیں چلے جا رے اللہ کے واسطے چلے جا کو پڑھاؤ بغیرت، لڑکا بھوکن مرتے تو پلنگ پر پڑے ہے رے چلے جا، تو مولوی کہتے تو ہم کا نہیں جانا تھے رے، ہم تھوک سے روپیہ پیدا کری تھے، تو مولویین کہتے ہیں ہاں ہاں اٹھائی گیرا کہوں تھوک سے روپیہ پیدا کرتے تو رے تھوک میں کمال ہو تو لڑکا بھوکن مرتی رے، چلے جا رے چلے جا اللہ کے واسطے گھر چھوڑ دے۔ جب مولویین پیچھے پڑ گئی تو مولوی بیچارہ سرمان تو نکل گیا گھر سے، نکلا تو گیا ایک شہر میں تو دیکھی اس کی ایک مسجد بہت عالی شان بنی ہے، اور مسجد رہا شیعہ لوگن کے، وہ ان کے محرم بیٹھ گیا مسجد کے محرم روئے لگ مولوی۔ اب شیعہ لوگ بیچارے جب پہنچے تو دیکھیں تو کاہے رو تو مولوی کہتے ہیں بہت غریب آدمی بھوکن مری تھے، مسجد میں رکھ لی تھی جھاڑو واڑو دی، ہم کا صرف کھانا چاہیے باقی کچھ نہ چاہیے، تو سیوے کہیں یار اتنا سستا آدمی تو کہوں نہ ملی ہو، رکھ لی کا رکھ دین۔ مولوی کھانا پاوے لاگے جھاڑو دے لاگے، ہفتہ 2 ہفتہ جھاڑو دہین تو کئی دن پھر محرم بیٹھ روئے، پھر آئے شیعہ لوگ کہیں اب کہہ رو تو مولوی کہتے ہیں کہ ہم اس افسوس میں رو رہے ہیں کہ ہم پڑھ نہیں پائے، اگر پڑھے ہوتے علم ہوتا تو ہماری بھی عزت ہوتی۔ تو سیوے کہتے ہیں تو روت کا ہے نہیں پڑھے تو اب پڑھ لو، کہیں اب کہاں پڑھ لی، کہیں جاؤ قاعدہ لے آؤ امام صاحب سے پڑھو، تو کہ قاعدہ لے آؤ امام صاحب سے پڑھے لگے۔ اب امام صاحب الف بے تے سے جیم ہے کہ شروع کریں مولوی پڑھا چلے جائیں، امام صاحب پڑھاؤ چلے جائیں، جب زال پر نمبر آوا تو امام صاحب کو وہاں میں زال، تو مولوی کہاں ہے جال، کہاں ہے زال، تو مولوی کہاں ہے جال، زال نہیں نکال رہے، ان پڑھ آدمی پڑھائے دے پڑھے لکھے کو پڑھائے تھے، تو سبق روک دین امام صاحب۔ دوسرے دن پھر جب شروع کریں الف بے سے پھر ہوئے زال پر معاملہ اٹک گوا تو پھر روک دین، زالو نکروے نہیں کرے۔ ہمرے لوگن میں ہم لوگ کیا کرے تھے جلدی جلدی پڑھا قرآن پڑھا کے موبائل مانگا جاتا ہے، چھگڑی مانگا جاتا ہے، کچھ مانگا جاتا ہے۔ یاد رکھو آج جو لوگ بچوں کا تلفظ صحیح نہیں ادا کراتے ان بچوں کی نمازیں جتنی برباد ہوں گی سب کا گنہگار وہی استاد ہوگا۔ وہ تو سمجھتا ہے کہ ہم نے قاری صاحب پاس پڑھا ہے قرآن، ہم نے مولانا کے پاس پڑھا ہے، جو پڑھا وہ صحیح پڑھا، قرآن صحیح پڑھانا چاہیے۔ بہرحال وہ امام صاحب آگے بڑھے نہیں، اس زال نکارے نہیں تو امام صاحب آگے بڑھے نہیں، دھیرے دھیرے معاملہ ہفتہ گزر گا، 2 ہفتہ گزر گا، 15 گزر گا اور زال نکل بھائی نہیں کسی، تو امام صاحب آگے بڑھے نہیں، دھیرے دھیرے یہ بات پورے گاؤں میں یہاں بدنام ہوئی، پورے شہر میں بات پھیل گئے۔ جب پورے شہر میں بات پھیل گئے تو جہاں دیکھو ہمیں لوگ چرچا کریں ہاں یہ جھاڑو دے والا بڑا گھامڑ ہے ہو، بڑا بدعقل ہے، بتاؤ 15 دن کا زال نہیں کہیں پیسو، سب جگہ بدنام۔ جب بدنام ہے گئے مولوی تو ایک دن جیسے فجر کی نماز امام صاحب پڑھیں سلام پھیرین ویسے مولوی کھڑے ہوئے گئے، کہنے لوگوں آج جانا نہیں، آج میں حضرت امام حسین کی شہادت بیان کروں گا۔ تو سب لوگ چونکے کہیں ہاں یہ ابھی تک زال نہیں کہیں پیسے تو کہیں امام حسین کی شہادت کیسے بیان کریں، تو سب بیٹھ گئے سنے لگے۔ مولوی پہلے سے مولانا رہا بھی کرے، مولوی مولانا ایسی تقریر کی امام حسین کی شہادت پہ کہ سارے شیعہ بھوں بھوں روئے لگے، اور شہادت ہے بھی ان کی دردناک، 1400 برس گزر گئے، آج بھی کتاب پڑھو تو آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ جب روئے لگے تو مولوی چپائے گئے، جب سب روئے کے چپ ہے تب پوچھتے آئے ہو 15 دن ہوئے گا تم زال نہیں کہہ پائے ہو تو کیا اچانک کرتے بڑے مولانا کیسے ہوئے گے ہو؟ تو کہا تھا مولوی تمہیں کچھ پتہ ہے، آج رات جب میں بستر پہ لیٹا تو 1000 مرتبہ میں نے کہا یا علی یا علی یا علی، کہا پھر کہا جب 1000 مرتبہ پکارا تو حضرت علی تشریف لے آئے، اسی میں کہتے ہیں ہاں حضرت علی آئے گے، ہاں
لیکن ہمارے لوگن زندگی گزر گئے علی علی کہت کہت نہیں آیا. تو آج رات میں کہے آج رات میں آئے گے کہیں سمرے نصیب کے بعد. لیکن پھر کیا ہوا کہ حضرت علی آئے, کہا کیوں پکارا؟ میں نے کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت علی نے کہا منہ کھول. میں نے منہ کھولا تو میرے منہ میں حضرت علی نے تھوک دیا, اور جب حضرت علی کا تھوک میرے پیٹ میں پہنچا تو میرا سینہ علم سے بھر گیا. میں بہت بڑا مولانا بن گیا, جون چاہو مسئلہ پوچھ لو, جون چاہو تقریر سن لو. تو شیوے کہیں نہ ہمارے لوگن زندگی گزر گئے علی کہا تو علی نہیں آیا, اور تو آجے کہے آجے آئیبو کی ہے تیرے منہ میں تھوکی دی لیکن ہمارے نصیب کے بعد. تب شیعوں نے کہا بھائی ہم آپ کا ہاتھ جوڑتے ہیں, علی نہیں آئے تو علی کا تھوک ہم لوگوں کو کہاں ملے گا؟ زیادہ ہاتھ جوڑتے, تمہارے منہ میں علی نے تھوکا ہے تو تم ہم لوگوں کے منہ میں تھوک دو, کم سے کم تمہارے وسیلے سے علی کا تھوک تو ہم کو مل جائے گا. تو مولوی کہتے ہاں اتی محنت کے بعد ان کے تھوک پاوا تو کیسے تھوک دے بے کہیں تب. تو مولوی کہتے ایک منہ میں تھوکا 100 روپیہ لے بے. تو کہتے ارے یار تم 100 کی بات کرتے ہو, لو 100 لو, علی کا تھوک ملے کہاں؟ ایک ٹھو 100 کے نوٹ دیس منہ کھولی بو کے منہ میں مولوی تھوکن, بس دوسر کا بڑا وہ 100 کے نوٹ دیس منہ میں مولوی تھوکن. بس سیوں کی لائن لگ گئی, 100 ڈارا چلے جائے, منہ کھولا چلے جائے, مولوی تھوک کر چلا جائے. اللہ جانے کہ میں تھوک کہاں سے پیدا ہوتا رہا. تھک پورے بازار کے سین کے منہ میں تھوکتے. اور جب مرد ختم ہو گئے تو مہر وہی چل دی ہیں, انہوں تو بہت شوق لاگت ہے, انہوں آیا کہ منہ باوے لاگی, انہوں منہ میں مولوی تھوکے لاگ. باتیں کہا اخاتھو ایسے کرے اور 100 کے نوٹ پاوت رہے. تھکت ساری عورتوں کے منہ میں تھکا, اور جب سب تھکائے چلے گی روپین کے ڈھیر لاگ گئے مولوی تھی ہیں. تب مولوی رات میں جب اکیلے بھائی تب سوچے لگے یار ہم تو کہا ہے کہ ہمارے منہ مالی تھوکے نے تو متے بڑے مولانا ہوئے گئے, یہ سب ہم سے تھکائے گئے ہیں, سویرے تو جان پئی ہے نہ کچھ, تو سویرے تو پول کھولیں گی. براتے میں یہاں مولوی روپیہ گٹھرا باندھے نو بھاگے, بھاگت گاؤں پہنچے. جب نے دروازہ پہنچے, دروازہ کھڑبڑائیں تو مولوی اندر سے پوچھیں تھے کو آئے رے؟ تو مولوی کہتے مولوی ہوئی رے دروازہ کھول. جب مولوی کھولیں دروازہ, مولوی گٹھرا پٹکن تو مولوی کہتے ہیں ہاں یہ ماں کا بھلا ہے رے. مولوی کہتے روپیہ ہوئے رے. جب مولوی کھولیں تو روپیہ. تب مولوی کہتے ہیں ہاں کہاں چورائے لائے ہے رے اتنا روپیہ رے؟ نہیں چوری کے ہوئے رے, تھوک کے کمائی ہوئے رے. مولوی کہتے ہیں صحیح بتا رہو کہ گھر سے اٹھائے لائے ہے رے اتنا روپیہ؟ مولوی کہتے تو ہی دمنی ہے رے, تھوک کے کمائی ہوئے رے, لے چل کعبہ میں ٹھڑیا دے ہوں قسم کھائے لے رے. جب کعبہ میں قسم کھائے تیار ہوئے تب مولوی مان گئے. تو وہی دن سے مولوی ایس پیر دباوے, کہا ہائے ہمارے مولویوا کے تھوک میں جب اتنا کمال ہے تو یہ کے خون میں کتنا کمال ہے. تو مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی لکھتے ہیں کہ انسان بڑا دجال ہوتا ہے, اور کاہلی انسان کو برباد کر دیتی. اس لیے لوگوں میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ قرآن پڑھتے ہو تو قرآن پر عمل کرو, ماں باپ کو راضی کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, پیر کی بھی خدمت کرو, پیر سے بھی محبت ہونی چاہیے. اب ٹائم نہیں اگر آپ کو ہو تو بتا دیں, ٹائم بہت ہو گیا. چلو ایک دو بات اور سن لو اس کے بعد ختم کرتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی آیت میں نے پڑھی تھی. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وقولوا قولا سدیدا, اور اچھی بولیاں بولا کرو. اللہ سے ڈرو, درست بولی بولو. جب درست بولی بولو گے تو اللہ فرماتا یصلح لکم اعمالکم, تمہارے عملوں کو اللہ تعالیٰ اچھا بنا دے گا, تمہارے اچھے عمل کی توفیق ہو جائے گی. جب اچھی بولی بولو گے تو اچھی بولی کی وجہ سے تمہیں اچھے عمل نصیب ہوں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور اچھی بولی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. بولی انسان کی اچھی بولیاں بولو.
حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں من یضمن لے، کون ہے تم میں کا جو مجھے ضمانت دے دے دو چیز کی، ان یحفظ ما بین لحییہ، اس کی بچانے کی ضمانت دے دے جو دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے یعنی زبان، اور دوسرے نمبر پر فرمائے وما بین رجلیہ، اور اس کو بچانے کی ضمانت دے دے جو دونوں ٹانگوں کے بیچ میں ہے یعنی شرمگاہ یعنی زنا سے بچانے کی ضمانت دے دے۔ حضور فرماتے جو میرا امتی ان دو چیزوں کو بچانے کی ضمانت مجھے دے دے، زبان بچا لے، شرمگاہ کو زنا سے بچا لے، پیغمبر فرماتے فاضمن لہ الجنہ، تو جنت کی ضمانت میں اس کو دے دوں، اس کی جنت ہو گئی۔ زبان بچا لو، جنت بھی دنیا بھی۔ بابا فرید الدین گنج شکر ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، مرید لوگ آئے، کہیں حضور آپ کے مرید ہیں، غریبی نے کمر توڑ دی، دعا کر دو غریبی دور ہو جائے۔ تو بابا فرید نے کہا جاؤ مٹی کا ڈھیلا اٹھا لاؤ۔ گیا ایک مرید مٹی کا ڈھیلا لایا، بابا فرید نے لیا، اول آخر درود پڑھا، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے پھونک چھوڑا تو مٹی کا ڈھیلا سونا ہو گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان مٹی کا ڈھیلا سونا ہو گیا۔ بابا فرید نے مریدوں کو دیا، کہا لے جاؤ بیچ لے۔ مرید لوگ گئے، بیچا اور سب مالا مال ہو گئے۔ تو جلسہ میں یہاں بہت سے لوگ بیٹھے رہے، تو ایک آدمی دیکھے تو من میں سوچے اس کی ارے یہ تو آج پتہ چلا ہے ہو سونا بنانا بہت آسان ہے، اول آ کے درود پڑھو، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو، پھونک چھوڑو، سونا تیار۔ اٹھا جلسہ میں اسے گواہ گھرے اپنے مہروک جگہ اس کے اٹھ رہے، اٹھ اس کا بات کہیں جب مٹی ڈھیلا لے کے آؤ۔ تو عورتیا چونکی کہ 12 بجے رات کے مٹی ڈھیلا کا کریے، انہیں جلدی کر، بعد میں پتہ نہیں بنے نہ بنے رے۔ تو کہیں اس کا بورو کچھ بتائی ہو کہاں نہ بنا۔ تو کہیں سرے بابا فرید کے یہاں بیٹھا تھا، انہوں نے مٹی کے ڈھیلے پہ اول آخر درود پڑھا، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے پھونک چھوڑا تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ تازہ تازہ معاملہ جلے کے بعد میں پتہ نہیں بنے نہ بنے رے۔ تب عورت یہ سمجھی تو گئے کھیتے میں یہاں، اور ڈھیلا کے بجائے بہت بڑا چہار اٹھے اس موڑے پر اور لائے کے رکھیس۔ جب وہ دیکھے تو کہے سارے تجھے ہم ڈھیلا کر رہے پورا چہارے اٹھائے لے رے۔ تو کہتے رہے جلدی کرو، بنے تو چپا چہار بنے، ڈھیلا کاہے بنے۔ تو یہو سوچ اس کی محنت تو وتے کرے پڑی، بر رکھیس سامنے، اب آنکھیں بند کیس، اول آنکھیں درود پڑھی، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے پھونک چھوڑیس، پھر آنکھیں کھولیس تو دیکھیس کہ وہ چپا ویسے دھرا ہے۔ تو سوچیس کہ ہوئے سے کہتے غلطی ہوئی گئی، دوبارہ پھر پڑھیس، پھر پھونکیس، پھر دیکھیس، پھر وہی سے پڑھت پڑھت سویر ہوئے گا، منہ میں پھینا آئے گا لیکن چپا نہیں بدلا۔ تب اٹھا بابا فرید کے پاس گیا، کہنے لگا حضور کل آپ نے اول آخر درود پڑھ کے 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے پھونک چھوڑا تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا، اور میں نے پوری رات پڑھا لیکن مٹی کی چپے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تب بابا فرید فرماتے بیٹا جو میں نے پڑھا وہی تو نے بھی پڑھا ہے، لیکن فرق صرف میری اور تیری زبان کا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پوری زندگی میں نے اپنی زبان سے کبھی جھوٹی بولی نہیں بولی، تو اللہ تعالیٰ نے میرے زبان میں وہ اثر دے دیا کہ مٹی کو پھونک دوں تو اللہ تعالیٰ مٹی کو بھی سونا بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ زبان بچاؤ، زبان، پھر انشاءاللہ دیکھو اس کا معاملہ، اور زنا سے بچو۔ بغداد کے بادشاہ ہارون رشید تھے، ان کی بیوی زبیدہ ہیں، دونوں ملا میں ایک دن تو میں ہوئی گئے۔ ہر گھر میں تو میں ہوتے، چاہے جتنے بڑے حضرت ہوں، بولو، چاہے حاجی صاحب ہوں، چاہے غریب ہوں، چاہے مالدار ہوں، چاہے پیر صاحب ہوں، سب گھر میں تو میں ہوتے، کوئی بتاوے چاہے نہ بتاوے، بولو۔ جب اللہ کے رسول کے گھر میں بھی یہ بات ہوئی کہ جب حضرت عائشہ سے شادی ہوئی سرکار کی، عائشہ کے بستر پہ سرکار لیٹے، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، خدیجہ بڑھیا تھیں، 65 سال کی ہو کے انتقال کی، اور جب عائشہ سے شادی ہوئی حضرت عائشہ کے بستر پہ سرکار لیٹے، تو روایتوں میں لکھا ہے کہ سرکار جب کروٹ بدلتے تو کہتے ہائے میری خدیجہ، ادھر کروٹ بدلتے تو کہتے ہائے میری خدیجہ۔ اچھا سوت کا نام سننا اچھا نہیں رکھتا، بولو جی کے نکاح میں دوئی مہروا ہو کے جو سے پوچھو، ایک دوسرے کی بولی سننا پسند نہیں کرتی،
ہمارے ادھر ایک مولانا صاحب ہیں، ان کے مہروا بیٹ ہو رہی، ایک دن مدرسہ میں آئے تو ان کے کرتا ورتا سب پھاٹ، اب ایسا ہم پہ جیسے بھینسا ہم پت، ہم لوگ دیکھیں تو ہم کہیں کہا وہ حضرت تو ہے نے پوچھو، نہیں کی اپنی طرف کھینچ رہی تھی، پورن کی اپنی طرف کھینچ رہی تھی، کرتا بھی پھاٹ گیا، حالت خراب ہو گیا، پہلے سوچ لیے ہوئی تھی۔ سبت میں تھوڑی بہت رہتی ہے۔ جب اللہ کے رسول نے عائشہ کے بستر پہ خدیجہ کو یاد کیا، ہائے میری خدیجہ، ہائے میری خدیجہ، تو حضرت عائشہ کو تکلیف ہوئی، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کے بستر پہ جوان ہوں، جوان عورت میں آپ کے بستر پہ لیٹی ہوں، اور آپ بوڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں، جب دیکھو تو کہتے ہیں ہائے میری خدیجہ، ہائے میری خدیجہ۔ تو سرکار نے جواب کیا دیا تھا؟ سرکار نے فرمایا تھا عائشہ میں خدیجہ کو کبھی نہیں بھلا سکتا، خدیجہ کو کبھی نہیں بھلا سکتا، اس لیے کہ جب سارے عرب کے لوگوں نے میری رسالت کو جھٹلایا تو سب سے پہلے میری رسالت پر ایمان خدیجہ لائی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب سارے لوگوں نے میرے ساتھ دشمنی کی تو خدیجہ نے مال و دولت سے میری مدد فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ خدیجہ کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولادیں عطا فرمائی ہے، اس لیے ہم خدیجہ کو کبھی بھلا نہیں سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار کی 11 بیویاں تھیں، لیکن صرف ایک بیوی خدیجہ سے بچے ہوئے، باقی کسی عورت سے بچے نہیں ہوئے، تو سرکار فرماتے ہیں خدیجہ کا میرے اوپر احسان ہے کہ خدیجہ کے پیٹ سے اللہ نے مجھے اولادیں عطا فرمائی۔ اے لوگو تم بھی عورتوں کا احسان مانو، یہ نہ سمجھو کہ ہم کما کما کے کھلاتے میرا ہی احسان ہے، تمہارا احسان نہیں ہے، تم نے تو نکاح میں یہاں وعدہ کیا ہے کہ سب کچھ پوری ہے، بولو احسان عورت کا ہے کہ اس نے تمہیں اولاد عطا کیا۔ سرکار نے فرمایا کہ خدیجہ کے پیٹ سے اللہ نے ہمیں اولادیں دی ہیں، اس لیے خدیجہ کو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے، اس لیے لوگوں اپنی عورتوں کا احسان مانو کہ ان کی وجہ سے تم بپا ہو گئے، اور نہ ہوئی تھی تو کو بپا کہا، یہ گڈوا پپوا کہاں سے تھی بتاؤ، کونو ہے مارکیٹ کمپنی خریدے کے؟ اللہ کا احسان مانو ان عورتوں کے ساتھ کہ تمہارے نکاح میں اللہ نے دے دیا تو ان کے ذریعے صاحب اولاد ہو گئے۔ بہرحال بات دوسری چل رہی تھی، ہارون اور زبیدہ میں تو میں ہوئی، میاں بیوی میں تو میں ہو رہی تھی، بس زبیدہ کو جلال آیا، کہا ہٹ جا جہنمی، جب کہا ہٹ جا جہنمی تو ہارون کو غصہ آیا، اگر میں جہنمی ہوں زبیدہ تو تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے۔ اب زبیدہ کے ہوش اڑ گئے، ہاتھ جوڑا، کہا ہارون خدا کے واسطے معاف کر دو، غلطی سے میرے منہ سے بولی نکل گئی، معاف کر دو۔ ہارون نے معاف کر دیا، لیکن ہم منہ سے کہہ چکے تھے کہ اگر میں جہنمی ہوں تو طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، اب کیا کریں؟ تو بغداد کے عالموں کو جمع کیا، اور جب جمع ہوئے سب عالم تو یہ مسئلہ پوچھا کہ میری طلاق زبیدہ پر پڑی کہ نہیں پڑی، تو بغداد کے عالموں نے کہا اس مسئلے کا جواب ہم لوگ نہیں بتا پائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا ایسے کہہ دیے ہوتے کہ تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے تو ہم لوگ مسئلہ بتا دیتے، لیکن تم نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق، تو اگر جہنمی ہو تو طلاقیں پڑی ہیں، اور جہنمی نہیں ہو جنتی ہو تو طلاقیں نہیں پڑی ہیں، لیکن تم جنتی ہو کہ جہنمی ہو یہ خدا ہی جانتا ہے، ہم لوگوں کو کیا پتا، بولو۔ تب ہارون بادشاہ نے کہا تھا تب کون بتائے گا، نذرانہ تو تم لوگ لیتے ہو، دعوت تم لوگ کھاتے ہو، مسئلہ کو بتائیے۔ تب ایک بچے کھڑے ہوئے تھے، علماء کی جماعت میں تھے، ایک لڑکے کھڑے ہوئے، ریکھیں نکل رہی تھی، انہوں نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو اس مسئلے کا جواب میں بتاؤں۔ کیا بتاؤ؟ تو بچے نے کہا تھا کہ ہارون ایک بات بتاؤ، تم نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی خدا کے ڈر سے کی ہے؟ صرف خدا کے ڈر سے کی ہو تو اس مسئلے کا جواب میں بتا دوں۔ ہارون رشید نے تھوڑی دیر سوچا، اس کے بعد کہا ہاں ایک نیکی میں نے اپنی زندگی میں صرف خدا کے ڈر سے کی ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں بادشاہ ہوں، شاہی محل میں بیٹھا تھا کہ ایک لڑکی مصیبت ماری میرے محل میں داخل ہوئی فریاد لے کر، لیکن وہ لڑکی جوان بھی تھی خوبصورت بھی تھی، جیسے میری نگاہیں اس کے چہرے پر پڑی
اس کی جوانی اور اس کے حسن کو دیکھ کر میرے دل کے ارادے گندے ہو گئے اور میں زنا کی نیت سے اپنی جگہ سے اٹھا لڑکی کی طرف بڑھا۔ تب لڑکی نے کہا تھا اے ہارون، آج بادشاہ ہو تم، پولیس تمہارے قبضے میں، فورس تمہارے قبضے میں ہے، لیکن اے ہارون آج تو ان کا ڈر نہیں ہے، لیکن اس خدا کی بارگاہ میں جب حاضری دو گے جو سب کا حاکم ہے تو اس کو تم کیا جواب دو گے؟ اور یاد رکھو اس شاہی محل میں کوئی دیکھ تو نہیں رہا لیکن میرا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ ہارون کہتے جب لڑکی نے بات کہی تو میرے دل میں خدا کا ڈر پیدا ہوا اور میں دور ہو گیا، لڑکی کے بدن میں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس دن اگر میں نے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچایا تو صرف خدا کے ڈر سے بچایا۔ تب اس بچے نے کہا تھا کہ اگر ایسا کیا ہے تو اپنا جواب قرآن سے سنو۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، لیکن وہ جس نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو گناہ یعنی زنا سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اے ہارون تم جنتی ہو، جہنمی نہیں ہو، اور جب جنتی ہو تو تمہاری طلاق زبیدہ پہ نہیں پڑی۔ اے لوگو وہ کون لڑکے تھے؟ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں امام شافعی بنا کے چمکایا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں زبان کو بچانے کی توفیق دے اور زنا سے بھی بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کی پابندی کرو، سب کچھ پہلے سے سن چکے ہو۔